जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो बानी पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, फादर ऑफ द नेशन, उनके हवाले से बात करेंगे। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और इस पर बात करने के लिए मौजूद पर हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनसे उनका तो पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची थे। साथ ही आप जो है मुसन्निफ़ भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत ही वसी जो है ना वो नॉलेज के हवाले से आपका जो है मैं कहूँगी ज़ख़ीरा, इट्स लाइक ह्यूज नॉलेज आपके पास। करम नवाज़ी। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। सच ग्रेट लीडर, तो सर सबसे पहले तो एक ग्रेट लीडर की खुसूसियात क्या होती हैं? और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खुसूसियात आप बताएँ। क्या उन्हें ग्रेट लीडर वो हैं तो उनमें क्या-क्या जो थी खुसूसियात थी? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जीटीवी का, आपका ज़ाती तौर पर, कि आप लोगों ने मुझे याद रखा ऐसे मौके पर कि एक अज़ीम शख्सियत जिनके मुताल्लिक़ मेरा ख़्याल है कि जिस पहलू से भी बात करें और जिस पहलू से भी सोचे, वो एक बहुत बड़ा आदमी नज़र आता है। एक बड़ा मारूफ सोशल साइंटिस्ट गुज़रा है जिसको पूरी दुनिया के स्कॉलर्स पढ़ाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। उसका नाम था हेगल। हेगल ने एक जुमला कहा था कि कामयाब क़यादत अगर समझनी है तो कामयाब क़यादत की सबसे पहली निशानी यह है कि वो गैर जज्बाती होकर अपनी कौम को जितवा देता है। वाह! वाह! ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। ये बिल्कुल, बिल्कुल क्या बात है, और ज़बरदस्त। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो ज़बान और बयान, आप आज भी उनकी स्पीचेस सुन लीजिए, ख्वाह वो तहरीरी तौर पर आप पढ़ रहे हो या आप रेडियो पाकिस्तान कराची की और पाकिस्तान टेलीविज़न उसको बाकायदा नशर करता है, वो आप उनकी अंग्रेज़ी, उनका बोलने का अंदाज़ और उनकी एक मुदब्बिराना सलाहियत और क़यादत का एक खूबसूरत इम्तज़ाज उनकी शख्सियत में, और फिर सबसे बढ़कर ईमानदारी, वो जतलाते नहीं है बल्कि साबित करते हैं ईमानदारी को। बिल्कुल, क्या बात है। बाज़ लोग ये होते हैं ना, प्रैक्टिकली। हाँ बिल्कुल, बाज़ लोग ये होते हैं कि जी मैंने तो बस ढंडोरे पीट दिए कि मुझसे बड़ा तो ईमानदार कोई पैदा ही नहीं होगा और जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई ऐसी कच्ची बात की ही नहीं, बिल्कुल। और ना उन्हें इस बात की कोई ज़रूरत थी कि वो कभी अपने आप को नुमाया करके ये बतलाए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। जो आदमी कानून की डिग्री लेने के बावजूद भी इतना मुतहम्मिल हो कि आम फर्द अगर कोई उनके पास चला जाए तो वो उनको इतना गौर से सुनते और फिर उसके बाद वाज़े तौर पर ये बतला देते थे कि ये मुकदमा मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा। अच्छा, इस पे भी उनका वो था कि मैंने, वकालत, हाँ, बिल्कुल उनकी ईमानदारी। बॉम्बे के अंदर तो बिल्कुल। उनकी जो शोहरत थी, वो कायद-ए-आज़म की शोहरत यही थी कि अगर पैसे उन्होंने आपसे ले लिए तो उसके बाद जितना वक्त उनका लगा और जितना हुआ, तो यहाँ तक कि बाज़ केसेस में रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने वो पैसे कुछ उसमें से मौक्किल को वापस भी किए, यानी जो आया है उसके पास, वो उसको कहते हैं कि साहब ये तुम्हारी अमानत है, ये इजाफी है, ये ले लो। है कोई जो आज के दौर के अंदर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और तसनीफ़ और तालीफ़ के अंदर ये कि उनका मुताला इतनी मसरूफियत के बावजूद भी अपडेटेड था। उन्होंने जितने बड़े कंटेम्प्रेरी लीडर्स थे जो किसी न किसी एतबार से किसी अपनी कौम को या बैनुल-अक़वामी सतह पर अक़वाम को मुतासिर करते थे, उन्हें वो बाकायदा पढ़ते थे, समझते थे। और बरतानिया की जो सियासत, जिसको कहते हैं ना कि वो मदर ऑफ पार्लियामेंट है, कि जी सियासत उनके यहाँ से जन्म ले रही है और जमहूरियत उनके यहाँ से ले रही है जन्म, और जैसे आजकल हमारे जमहूरियत के लिए डेमोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके फिर उसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर जो यूनिपोलर सिस्टम और बायपोलर सिस्टम और ये, इन सब पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जितनी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की है, अगर उसे कंपाइल कर लिया जाए तो वो किसी भी एतबार से जो बड़े से बड़ा नामवर सोशल साइंटिस्ट हो सकता है, टी.एच. ग्रीन, हेगल, मार्स और फलां, उससे कम नहीं, उससे ऊपर नजर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। बिल्कुल। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि जिस कौम में वो पैदा हुए, उस कौम ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को समझा ही नहीं। बखुदा मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ और बड़े दुख से ये बात कह रहा हूँ। हमने अल्लामा इकबाल के साथ भी यही हशर किया है।
علامہ اقبال کو قوال کے حوالے کر دیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو صرف ہم نے نوٹ تک اپنے جیب میں رکھنے تک حوالے کیا ہے. ہم نے کیا سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے؟ یہ تو پورا ایک مطالعہ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو میں کہتی ہوں ہی سچ پرفیکٹ پرسنالٹی، جن کی ایک ایک کال، ایک ایک ان کا کہنا، ایک ایک ان کی بات. آپ نے جو اسپیچز کی بات کی، ان کا لہجہ بھی، جس طریقے سے اسپیچ، کتنا مدبرانہ لہجہ تھا، کہیں تنقید نظر نہیں آتی. اتنی بڑی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں کانگریس سے کہ جتنی بڑی لڑائی ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی کانگریس کوئی ایسی ٹٹ پونجیہ جماعت نہیں تھی. اس وقت کی وہ کانگریس سیاسی اعتبار سے اس میں گاندھی بھی ہے، نہرو بھی ہے، ولبھ بھائی پٹیل بھی ہے، اس کے اندر وہ سروجنی نائیڈو بھی نظر آتی ہے. وہ جو ٹاپ لیڈرشپ ورلڈ کے اندر نظر آتی ہے ریفرنسز کے اندر، وہ ساری کی ساری کانگریس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مل کر ایسا معاملہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی یہ جو مشکل دن ہے یہ ختم ہو. لیکن ان کی تنگ نظری اور ان کے مزاج نے جس طریقے سے ہندوؤں کو ایکسپوز کیا، وہ آج کا ہندوستان میں نظر آتا ہے. اس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک ایک لفظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آج ان کے وصال کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے کہ انہوں نے یہ وطن عزیز پاکستان بخدا اتنی محنتوں کے ساتھ دیا اور اتنی دیانتداری کے ساتھ. جو اغیار ہے نا، میں اپنی بات کو موضوع کو ذرا سا پلٹ کر لے کر جا رہا ہوں. اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک جملہ لکھا کہ میں نے بہت بڑے بڑے لیڈرز دیکھے لیکن محمد علی جناح جیسا ذہین آدمی نہیں دیکھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا اور بہت سارے لوگ جو جس میں ریڈ کلف ایوارڈ جس نے تقسیم کیا ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین کو، اس کے جو اراکین تھے ان کا بھی یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ کانگریس سے نہیں، اصل تو ہمیں مسلم لیگ سے جیتنا ہے. اور یہ وہ کون سی مسلم لیگ ہے؟ آل انڈیا مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں. پھر اس دور میں دیکھیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں میں، آج 2024 جس کی بات نہیں زمانے کر میں رہا. انگریزوں میں جو ہے ویمنز ڈے منانا شروع کیا، جو حقوق نہیں دیتے تھے ان کے خواتین کے لیبر کے حقوق نہیں دیتے، اس زمانے میں اس زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح خواتین کی بات کر رہے ہیں کہ جو خواتین، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو مردوں کا معاشرہ ہے یہ مزاج کے اعتبار سے خواتین پر ظلم اور استبداد کر سکتا ہے. لہٰذا میں آنے والے وقت میں پاکستان جو بننے جا رہا ہے اس میں یہ بتلا دوں کہ خواتین کو نظر انداز کرو گے تو پاکستان کے سیاسی سماجی ڈھانچے کی حیثیت نہیں رہے گی. تو قائد اعظم نے اس وقت شامل کیا ان کو. طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ایک جملہ، اور مختلف وقتوں میں نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے کہ تعلیم پر توجہ دو، تعلیم اور تحقیق کے بغیر مسلمان ترقی نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بات اور کہی، اور خود بھی لرنڈ انسان، اتنے پڑھے لکھے ہیں. جی جی. اور پھر ساتھ میں انہوں نے ایک بات یہ کہی نوجوانوں سے کہ نوجوان اور اسکالرز یعنی دانشور باہر آ جائیں اور اپنی حیثیت کو پہچانے. آپ کی حیثیت یہ ہے کہ ماضی میں آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور آج بھی کسی قوم میں آپ جتنی صلاحیت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کی تحریک کو مؤثر بنائیں. یہ اکیڈمک انالیسس اس وقت سے، اور اس وقت اس طاقت کے ساتھ فورسفلی نوجوانوں کو ایکٹیویٹ کرنا، خواتین کو ایکٹیویٹ کرنا، اور پھر سول سوسائٹی کو، جو مسلم سول سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک نئے طریقے سے لیڈرشپ یا قیادت کی جو بحران تھا اس کو ختم کر کے یہ بتلا دینا کہ کانگریس اور ہندو ذہنیت ہماری دشمن ہے. ہمیں اپنی شناخت کے لیے واضح طور پر کام کرنا ہوگا. تو 14 نکات قائد اعظم محمد علی جناح کے جو تھے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. پھر ماضی کے اندر تحریک پاکستان میں لکھنؤ پیکٹ 1930 کا وہ کون نظر انداز کر سکتا ہے، یا پھر تقسیم بنگال جو بہت پہلے ہوئی 1905، اس کے اندر جو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں پر ظلم ہوا، اور پھر جلیانوالہ باغ کے واقعات، اور پھر 23 مارچ 1940 تک آپ آتے، اور پھر اس کے بعد قرارداد، اور قرارداد سے لے کر قیادت، اور پھر قیادت بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی. محمد علی جناح کبھی نہ جھکتے تھے نہ بکتے تھے. کیوں؟ کہ ان کے اندر ایک مدبرانہ صلاحیت تھی، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، میں انہیں بھی سلام عرض کرتا ہوں. آج تو وہ اپنے اپنے قبور کے اندر ہیں، لیکن اللہ ان کی قبروں پر روشنی عطا فرمائے، اپنے کرم عطا فرمائے، ان کی برزخ کو آسان فرمائے. یہ بڑے لوگ تھے.
انہوں نے پاکستان اپنی آمرانہ مزاج کو خدا نخواستہ یا پاکستان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ نہ ان میں آمریت تھی نہ کوئی خواہشات تھی، انہوں نے اپنا آپ سب کچھ قربان کر دیا۔ محمد علی جناح آخر وقت تک کتنے بیمار تھے، جس پر بالکل یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی اور برطانیہ کے لوگوں نے بھی کہا کاش ہمیں پتا ہوتا کہ محمد علی جناح اتنے بیمار ہیں تو ہم پاکستان بنانے کے لیے جو یہ تحریک چل رہی تھی اس میں وقت دیتے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا تو ان کی قیادت ختم ہو جاتی۔ تو آپ لیکن سوچئے کہ کتنا دور تک اپنی بیماری انہوں نے اپنی بیماری، اپنے آپ کا نہیں خیال جو ان کی رکھا، تکلیف تھی، لوگوں سب کو کے لیے۔ معلوم ہے نا۔ اچھا وہ ایسے ایک لیڈر، کتاب ہے نا بڑی خوبصورت، تو وہ کتاب ہے بیت ایک سپاہی، اس کے تذکرہ پڑھیں آپ ذرا کس طریقے سے محمد علی جناح، پھر خود محترمہ جو ہے ان کی بہن فاطمہ جناح، ان کی کتاب پڑھیں، پھر بلائتھو کی کتاب ہے قائد اعظم پر۔ بلائتھو تو ظاہر ہے کہ وہ تو باہر کا ہے نا، کوئی مسلمان تو نہیں ہے اور پاکستان کا تو نہیں ہے۔ بلائتھو نے قائد اعظم کے لیے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا نہ اتنا بڑا قائد کوئی پیدا ہو سکتا تھا مسلم ملت کے لیے، نہ ہو سکے گا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وقت کی کمی ہے، اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح جیسے بڑے لیڈر کے اوپر بات کریں تو ہمیں پورا شو جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، بٹ آپ نے جتنی بات کی بہت اچھی بات کی ہے، اور آج کے دور میں ہمیں یہی ضروری ہے کہ ہم اپنے زبردست اور گریٹ لیڈر کے حوالے سے ضرور اپنی ینگ جنریشن کو بتائیں اور بتاتے رہیں، اور کہتے ہیں نا ریکالنگ ہمیشہ امپورٹنٹ ہے، اور ان کا تذکرہ ہمیشہ ہونا چاہیے اور ہوتے رہنا چاہیے، میں تو کہتی ہوں ایوری ڈے ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین، اور اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب۔ بریک کے بعد پھر ملتے ہیں، اسٹے ود اس۔